السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نور پڑھنے جا رہی ہوں۔ باب نمبر 7، ابدی احساس۔ جب کبھی میں یادوں کے اوراق پلٹتی ہوں، مجھے ہر جگہ تم نظر آتے ہو، میرے دل کو سکون بخشتے ہو، میری عادتوں میں بستے ہو، مجھے ہر جگہ تم نظر آتے ہو۔ میرے جملے تم سے شروع ہو کر تم ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ میرے موضوع گفتگو میں کثیر تعداد موضوع محبت کی ہے۔ میرے غم مجھے اب عارضی لگتے ہیں۔ میرے میں کامل ابدی احساس اب صرف تم ہو، کیونکہ مجھے ہر جگہ تم نظر آتے ہو۔ پاکستان، لاہور۔ اشر نے گاڑی پورچ میں آ کھڑی کی۔ امیرہ فوراً نکل کر باہر آئی اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی۔ کپڑے بدل کر وہ نیچے آئی اور عزیز صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہوں نے نیاب کا حال چال پوچھا، عالیہ اور ہانیہ کی صحت و طبیعت دریافت کی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ان سے باتیں کرنے لگی۔ ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ پھر دفتراً عزیز صاحب کا فون بجنا شروع ہو گیا اور وہاں کوئی غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ عزیز صاحب اٹھ کر لان میں آ گئے اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، ایک بھاری مردانہ آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ انہوں نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ عزیز، میں ابراہیم امین کاظمی بات کر رہا ہوں۔ یاد ہے ہم اسکول میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے؟ عزیز صاحب بے اختیار تھم گئے۔ بے شک انہیں سب یاد تھا، مگر اس موقع کی توقع نہیں تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزرا، اتنا کہ ابراہیم صاحب کو ان کی موجودگی کا اندازہ کرنے کے لیے دوبارہ بولنا پڑا۔ عزیز؟ ہاں جی، مجھے یاد ہے۔ کیسے ہو ابراہیم؟ عزیز صاحب نم آنکھوں سے مسکرائے تھے اور وہیں ایک لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر بعد انہوں نے اپنے پرانے دوست کی آواز سنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ بچے کیسے ہیں؟ بچے بھی ٹھیک ہیں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی۔ پچھلی بار جب تم نے مقصود کو فون کیا تھا تب میں کورٹ میں مصروف تھا، وقت نہیں نکال پایا، اس لیے معذرت۔ میں نے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے فون معذرت سننے کے لیے تو نہیں کیا، میں تو تمہاری خیریت پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا ان دنوں پاکستان آیا ہوا ہے۔ اچھا؟ عزیز صاحب کے چہرے پر خوشگوار حیرت چمکی۔ ہاں جی، یہیں کسی ہوٹل میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے گھر کا پتہ سمجھا دیا تھا، وہ ملنے آ جائے گا۔ اسے یہاں کچھ کام ہے، تھوڑی اس کی رہنمائی کر دینا، ابراہیم صاحب نے کہا۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، اسے کہو جب مرضی آ جائے۔ بلکہ ہوٹل میں کیوں رہ رہا ہے، یہاں آ کر رہے، اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ عزیز صاحب بہت اپنائیت سے بولے۔ ابراہیم صاحب دل سے مسکرائے تھے۔ سن کر خوشی ہوئی کہ تم ابھی بھی کشادہ ظرفی کے مالک ہو، ابراہیم صاحب کہے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں چلتی رہیں، بیچ میں ہی عزیز صاحب بچپن کے قصے بھی لے کر بیٹھ گئے تھے۔ آج لاہور میں پچھلے دنوں کے برعکس کچھ حد تک دھوپ لگی ہوئی تھی، مگر ٹھنڈی ہوا پھر بھی چل رہی تھی۔ دھوپ ایسی تھی کہ ایک پل تو روشنی رہتی، دوسرے پل غائب ہو جاتی۔ اس دھوپ چھاؤں سے موسم میں وہ سڑک کے کنارے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دکانوں پر رش، لوگوں کی گہما گہمی، قدموں کا شور اور مختلف زبانیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ جس نے حال ہی میں تازہ اردو زبان سیکھی تھی، لاہوریوں کی خالص پنجابی سن کر اس کا منہ بنا تھا۔ اردو میں آدھی سے زیادہ پنجابی، اس میں بھی خود سے بنایا انداز شامل تھا۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ ایک بیکری میں گھس گیا۔ وہ آج سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور وہی بھورے لمبے کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے گلے میں ہر پل مفرل ہی رہا کرتا تھا۔ آج بھی وہ بھورے مفلر میں ملبوس تھا اور اس کے کنارے پر نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے بیکری سے کیک خریدا اور پھر ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائی اور ہار کر ایک آدمی سے پوچھ ہی لیا۔ یہ ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ عدنان نے پوچھا۔ آدمی جو سڑک کے کنارے کھڑا مسواک کرنے میں مصروف تھا، پلٹ کر پہلے عدنان کو سر تا پیر تک دیکھا، پھر وہ ہنس کر بولا، کون سی ٹیکسی؟ بھائی صاحب اتنے سارے رکشے ہیں، یہاں سے کوئی بھی لے کر چلے جاؤ جہاں جانا ہے۔ آدمی بولا۔ رکشہ؟ یہ ٹرانسپورٹ؟ عدنان نے الجھن سے پوچھا۔ ہاں ٹرانسپورٹ ہی، وڈا آیا انگریز دا بچہ، آدمی نے ہنس کر کہا اور رخ موڑ لیا۔ عدنان پنجابی نہ سمجھ پایا اور اس آدمی کے اشارے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک رکشے میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ وہ پرسکون ہونا چاہ رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ہو نہیں پا رہا تھا۔ رکشے والے نے ابھی رکشہ چلانا شروع نہیں کیا تھا، پھر اچانک دو خواتین اس کے مقابل آ بیٹھیں۔ ان دونوں فربا خواتین کو دیکھ کر عدنان نے تھوک نگلا۔ اسے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ان کے وزن سے رکشہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ جیسے تیسے کر کے رکشے نے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے پاس پاکستانی کرنسی موجود تھی۔ امیرہ مقصود صاحب کے آفس میں داخل ہوئی اور پرجوشی سے چیختی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ وہ جو اخبار پڑھ رہے تھے وہ بھی مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔
چاچو میں آ گئی، وہ بولی۔ اندازہ ہو گیا بیٹا۔ انہوں نے ہنس کر باور کروایا اور امیرہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کیسی رہی میرے بچے کی چھٹیاں؟ مزہ آیا؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ بہت اچھی گزری، اور میں نے اتنا بڑا ایڈونچر کیا ہے آپ یقین نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا تو نہ بتاؤ، وہ پھر سے ہنسی۔ عدنان کوریڈور میں چلتے ہوئے مقصود صاحب کے دفتر کا پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد امیرہ جانے کے لیے اٹھی۔ اس نے اپنا فون اور پرس اٹھایا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ دوسری جانب سے قاسم ایک کتاب اٹھائے آ رہا تھا۔ امیرہ کو دیکھ کر بے اختیار تھم گیا۔ اچانک امیرہ کا فون نیچے جا گرا اور سیدھا عدنان کے قدموں میں گرا۔ وہ وہیں رک گیا۔ قاسم اور عدنان نے بیک وقت جھکتے ہوئے فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ان دونوں نے وہ فون دونوں کناروں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر چونکے، پھر آہستگی سے سیدھے ہوئے۔ ہکا بکا کھڑی امیرہ حیات ان دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ قاسم کی نگاہوں میں الجھن جبکہ عدنان کی نگاہوں میں شناسائی تھی۔ امیرہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کی آواز پر عدنان چونکا اور اسے فون واپس کیا، مگر اس کی پوری توجہ قاسم پر ہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ قاسم کے پوچھنے پر عدنان نے امیرہ کی جانب دیکھا، جیسے وہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ امیرہ کیا جواب دے گی۔ میں ٹھیک ہوں، امیرہ کہہ کر اپنا فون پرس میں رکھتی ایک جانب سے گزر گئی۔ عدنان نے کچھ غور سے اس کی پشت دیکھی، پھر چہرہ سیدھا کیا اور تمسخر سے مسکرایا۔ اگر وہ بات کرنا چاہتی ہوتی تو رک کر جواب دیتی۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ قاسم نے الجھ کر پوچھا۔ نہیں بھی جانتے تو جان جاؤ گے، وہ کہہ کر دفتر کے اندر جا چکا تھا۔ کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ انگلینڈ، لندن۔ انستاسیو کو اسکول بھیج کر مسز زارین نے گھر کی مکمل صفائی کی، کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیا۔ وہ گھر میں بالکل اکیلی تھیں۔ کسی کام کی غرض سے وہ اپنے کمرے میں آئیں اور اپنا پرس نکال کر کچھ تلاش کرنے لگیں۔ جب ان کی نظر ایک پرچی پر پڑی، ان کے اعصاب پر الجھن بکھر گئی۔ انہوں نے جھک کر وہ پرچی اٹھائی اور کھول کر دیکھنے لگیں۔ اس پر لکھے نام اور نمبر دیکھ کر وہ بے اختیار ٹھہر گئیں۔ وہاں ابراہیم امین کے نیچے ایک نمبر اور پھر مہران کاظمی کے نیچے ایک نمبر اور پھر ایتھن گلبرٹ کے نیچے ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ ان کی انگلیوں میں لرزش ہوئی۔ کئی لمحے آئے اور گزر گئے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ پائیں اور وہیں جامد بیٹھی رہیں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکل کر پرچی پر گرا اور ابراہیم کے نام کو بھگو گیا۔ پھر انہوں نے حرکت کی، ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور ابراہیم کا نمبر لرزتی انگلیوں سے اسکرین پر لکھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سبز بٹن پر انگلی رکھ دی اور فون کان سے لگایا۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کر گردن اور پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب سے ابراہیم صاحب کی آواز گونجی۔ ہیلو، وہ بھاری آواز میں بولے۔ مسز زارین کا سانس تک رک گیا۔ وہ کافی دیر کچھ بول نہ سکیں۔ ابراہیم صاحب دوسری جانب سے پوچھتے جا رہے تھے کہ کون ہے، مگر وہ جواب نہ دے سکیں۔ نہ جانے کتنی گرہیں ان کے گلے میں پڑی اور آنسوؤں نے خاموشی کا جواب دیا، مگر الفاظ نے لبوں کا ساتھ نہ دیا۔ ایک ہچکی کمرے میں اور دوسری جانب گونجی۔ انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ دوسری جانب سے ابراہیم صاحب ذرا چونکے اور جس نمبر سے فون آیا تھا انہوں نے دوبارہ واپس کال ملائی، مگر اس بار کوئی جواب نہ آیا۔ ان کے ذہن میں ممکنات میں سر فہرست زارین ہی تھیں۔ جب کال نہ اٹھائی گئی تو انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زارین اپنے کمرے میں موجود ٹیشو سے اپنا پسینہ اور آنسو صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے میز سے گلاس اٹھا کر اس میں جگ سے پانی ڈالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگیں۔ انہیں اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسز زارین نے اپنا تکیہ درست کیا اور وہیں پر لیٹ گئیں۔ پرچی انہوں نے پرس میں واپس ڈال دی تھی۔ سر میں درد کے باعث انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ان کے ذہن نے ہال پر سے پردے ہٹائے، دھند چھٹی اور ماضی کے لمحے واضح ہونے لگے۔ ماضی، وہ ایک خوبصورت عالی شان اور بلند و بالا وسیع رقبے پر مبنی محل نما گھر تھا۔ ہر جانب نوکروں کی چہل پہل تھی۔ کھانے بنائے جا رہے تھے اور گھر کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر 2 قدموں کے بعد ایک گلاب کا گلدستہ راستے میں رکھا نظر آتا تھا۔ اسی وقت منزل کے بلائی حصے سے ڈاکٹر کمرے سے نکل کر باہر آیا اور مسکرا کر کہا، آپ کو مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مسٹر ایتھن گلبرٹ جو وہیں ایک کرسی پر برجمان تھے، یہ سن کر بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ ان کے اطراف میں 2 لڑکے کھڑے تھے، ایک 8 سالہ نکولس اور ایک 5 سالہ ایلیکس تھا۔ جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کی بہن پیدا ہوئی ہے، وہ دونوں خوشی سے جھوم اٹھے اور بھاگ کر کمرے میں جانے لگے۔ مسٹر ایتھن نے دروازہ کھولا تو انہیں وہاں ایک وسیع بیڈ پر ان کی بیوی غشی کی حالت میں موجود نظر آئیں۔ انہوں نے جھک کر اپنی بیوی کی پیشانی پر پیار کیا۔ تبھی ایک نرس نے ان کے ہاتھوں میں ننھی گڑیا تھمائی۔ سفید پرکشش رنگت لیے وہ بچی سرخی میں نہائی ہوئی لگ رہی تھی۔
ایتھن آنسو بہاتے ہوئے اپنی بچی کو بار بار چوم رہے تھے۔ اس بچی کی پیدائش پر دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ کہیں ایتھن اپنی پوری دولت اس بچی کی پیدائش کے جشن پر لگا دیں گے۔ دن گزرنے لگے۔ ایتھن کو اپنے سب بچوں میں اپنی بیٹی سب سے محبوب تھی، جس کا نام انہوں نے زاریہ رکھا تھا۔ باپ کے علاوہ وہ اپنے دونوں بھائیوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ 4 سال کی ہوئی تو اسکول میں داخل ہو گئی۔ کام کاروبار کے باوجود بھی ایتھن روز ایک کا ایک گھنٹہ اپنی بیٹی کے لیے ضرور نکالتے تھے۔ زاریہ کے لیے تو وہ اپنی بیوی سے بھی لڑ جھگڑ لیتے تھے۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ اس کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کی ہو جاتی تھی۔ زاریہ بھی ہر کام اپنے باپ سے پوچھ کر کرتی اور خواہش سے زیادہ حکم کرتی تھی۔ اس کا باپ اس کے آگے سر جھکا دیا کرتا تھا۔ وہ جوانی کو پہنچی تو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ دودھیا رنگت، صحت مند جسامت اور سبز آنکھوں کے ساتھ سنہرے پرکشش بال لیے وہ لاکھوں میں ایک نظر آتی تھی۔ انہی دنوں ایتھن اور ان کے بھائی نے مل کر ایک بلند و بالا عمارت کی بنیاد رکھی۔ اس عمارت میں دونوں کا ہی حصہ تھا، اور اس سب کے درمیان ایتھن کے بھائی نے اپنے بیٹے جوزف کے لیے زاریہ کو چنا، اور ایتھن نے بھی جوزف کو اپنی فرزندی میں لینا قبول کیا۔ مگر بات ابھی بڑوں تک ہی محدود تھی۔ زاریہ کو جج بننے کا شوق تھا۔ اس نے ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اسی لیے اسکالرشپ لگ گئی۔ ایتھن ہمیشہ اس کے ساتھ 2 گارڈز بھیجتے، مگر زاریہ کو یہ پسند نہ تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتی تھی، اس لیے ضد کر کے اس نے ان گارڈز کی چھٹی کروا دی۔ اس یونیورسٹی میں بیرون ممالک سے بھی طلبہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ زاریہ کی جماعت میں صرف ایک ہی دوست ہوتی تھی جو سعودیہ سے پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے دن وہ جماعت میں جا کر بیٹھی۔ اس کے بائیں جانب سعودیہ سے آئی خدیجہ تھی اور دوسری جانب کا سارا بینچ خالی تھا۔ جب پروفیسر داخل ہوا اور پڑھانا شروع کرنے لگا، اسی وقت ایک لڑکا حواس باختہ سا وہاں پہنچا اور رک کر اپنے حواس بحال کرنے لگا۔ پھر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ زاریہ کی نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ شخص سفید پینٹ، سفید ہی شرٹ پر سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا۔ آنکھوں پر چشمہ، بال لاپرواہی اور ہوا کی عنایت سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو پہلے اپنے لیے جگہ تلاش کرنے لگا، پھر زاریہ نے ہاتھ اٹھا کر بولا، ادھر آ جاؤ، یہاں جگہ خالی ہے۔ ابراہیم نے چہرہ اٹھا کر پہلے لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ رکھے بینچ کو دیکھا۔ وہ وہیں جا کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ پورا دن زاریہ وقفے وقفے سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اپنی مکمل توجہ بورڈ پر رکھتا اور فراغت میں اطراف کا جائزہ لینے لگ جاتا، جیسے دیواروں کی تعمیر دیکھ رہا ہو۔ زاریہ کو نہ جانے کیوں اس ہر چیز سے لاتعلق شخص میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ کچھ پرکشش سا لگتا تھا، مگر وہ جب بھی اسے بلانے کی کوشش کرتی، ابراہیم مختصر جواب دیتا اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ ایک دن زاریہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ابراہیم کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلاش کرنے لگی، جس کا واضح طور پر مطلب تھا کہ وہ زاریہ کی موجودگی اور نگاہیں اپنے اوپر محسوس کرتے تھے۔ پھر 2 دن بعد زاریہ آئی تو زکام زدہ ناک کو بار بار ٹشو سے رگڑ رہی تھی۔ ہمت کر کے ابراہیم نے اس سے اس کی خیریت دریافت کر ہی لی۔ آواز پر پہلے تو زاریہ چونکی، جیسے ان کے پوچھنے کی توقع نہ کر رہی ہو، پھر مسکرا کر جواب دیا کہ میں بیمار تھی اور اسی لیے نہیں آ سکی۔ ابراہیم انہیں سلامتی کی دعا دے کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئے، مگر اس مختصر کلام سے جو مسکراہٹ زاریہ کے لبوں پر آئی تھی وہ ابراہیم سے چھپی نہ رہ سکی، اور پھر وہ دونوں جماعت میں وقفے وقفے سے مسکراتے رہے۔ ان دونوں کی پڑھائی ختم ہوئی تو دونوں ہی اداس ہو گئے تھے، کیونکہ ان چند سالوں میں ان کی دوستی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ لوگ کھانا بھی ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ ابراہیم کا پڑھائی کے بعد بھی وہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ وہ پڑھائی میں ہر سال کے بعد پاکستان کا چکر لگاتا تھا۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد جب پاکستان کا چکر لگا کر آیا تو اس کی منگنی نفیسہ کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ کسی نے اس کی مرضی نہ پوچھی، کیونکہ یہ بہت پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا، اور اس نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ صرف منگنی تھی اور نکاح کی بات 1 سال بعد کی ہوئی تھی۔ وہ وہاں جا کر صرف زاریہ کو ہی سوچتا رہتا تھا۔ منگنی کے 2 دن بعد وہ واپس امریکہ آیا اور وہاں سے گھر آنے تک راستے میں ہی اپنا پاسپورٹ گنوا بیٹھا۔ وہ وہاں ایک پاکستان کے لڑکے اکبر کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے پریشانی سے اس سے استفسار کیا۔ اکبر نے پہلے پریشانی کا مظاہرہ کیا، پھر تسلی دی کہ وہ دونوں مل کر حل نکال لیں گے، اور کچھ دیر بعد اکبر نے کہا کہ وہ اس ملک میں کسی لڑکی سے شادی کر لے جس سے اسے پولیس پکڑ کر نہیں لے جا سکتی، کیونکہ وہ جعلی کاغذات بنا کر وہاں رہائشی ہو جائے گا۔ ابراہیم کے پہلے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تو فرشتوں نے بھی یہ گمان نہ کیا تھا۔ پہلے پہل وہ انکار کرنے لگا، مگر پھر جب اس نے حالات کی سنگینی دیکھی تو وہ مان گیا۔ صرف کچھ ہی دنوں کی تو بات تھی۔ رات ہوئی تو اس نے سب سے پہلے نفیسہ کو فون کیا۔ وہاں اس وقت ٹیلی فون ایک اور امیدوار 100 ہوا کرتے تھے۔ رات دیر تک جا کر اس کی باری آئی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے فون اس کے چھوٹے بھائی احمد نے اٹھایا اور بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔
جب نفیسہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اس نے سلام دعا کے بعد ہمت مجتمع کر کے نفیسہ کو ساری بات بتا دی اور راز رکھنے کے لیے کہا۔ نفیسہ کچھ تشویش کا شکار ہوئی، پھر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی۔ نفیسہ سے بات کر کے ابراہیم کچھ ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب اس کی ملاقات زاریہ سے ہوئی، اس نے زاریہ کو بھی ساری بات بتا دی اور مدد طلب کرنا چاہی۔ ابراہیم کو امید نہ تھی کہ زاریہ اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہے، مگر پھر بھی وہ آزما رہا تھا۔ کچھ سوچ کر زاریہ نے مدد کرنے کے لیے حامی بھری۔ ابراہیم کو لگا کہ وہ کوئی لڑکی لے کر آئے گی اور ابراہیم ابھی کے لیے اس سے شادی کر لے گا، لیکن زاریہ نے باقاعدہ شادی کرنے کی حامی بھری اور تیار ہو گئی۔ عام حالات ہوتے تو ابراہیم کو بہت اعتراض ہوتے، مگر اب وہ مجبور تھے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ زاریہ کی غرض صرف مدد ہی نہ تھی، وہ ابراہیم کو پسند کرنے لگی تھی۔ اگلے دن ہی ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور ابراہیم کے جعلی کاغذات بن گئے۔ ایک جج ہونے کے ناطے زاریہ نے باقی کے معاملات سنبھال لیے تھے۔ شادی کرنے کے بعد وہ پہلے دن اپنے گھر گئی اور شادی کے کاغذات دراز میں رکھ دیے اور مسٹر ایتھن کو بعد میں بتانے کا ارادہ کیا، مگر جب رات کو ہونے والی تقریب میں وہ سچ کر نیچے آئی تو ایتھن نے بغیر کسی کو اطلاع دیے اس دن کو زاریہ اور جوزف کی منگنی کا دن قرار دے دیا۔ جوزف کو تعجب ہوا، مگر وہ سنبھل گیا۔ البتہ زاریہ کے چہرے کے رنگ پل میں اڑ گئے۔ اس کے ذہن میں گھومنے والا شخص اس وقت ابراہیم تھا اور اسی کے نام کی انگوٹھی زاریہ نے پہنی تھی، جو فی الحال کسی کی نگاہوں سے نہیں گزری تھی۔ وہ اپنے باپ کو منع کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایتھن نے اپنی خاندانی انگوٹھی نکال کر جوزف کو دی اور پہنانے کے لیے جوزف نے زاریہ کا ہاتھ پکڑا، مگر وہاں ایک دوسری انگوٹھی دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ زاریہ نے نگاہیں اٹھائیں تو جوزف سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاریہ کی ماں نے جا کر اس کے ہاتھ سے دوسری انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، مگر زاریہ پیچھے ہو گئی۔ اس کی بے اختیاری دیکھ کر اس کی ماں کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی، زاریہ نے خود کو کہتے سنا۔ ایتھن اپنی جگہ جامد بے یقین کھڑے تھے۔ زاریہ نے ان کو دیکھا۔ میں یہ حق پہلے ہی کسی اور کو دے چکی ہوں بابا، اس نے ہمت سے کہا۔ الفاظ نے ایتھن کے دل میں آگ بھڑکائی اور ساری بے یقینی دل سے چہرے پر امڑ آئی۔ میں شادی کر چکی ہوں۔ پچھلی لگی آنکھ راکھ ہوئی اور ہر جگہ سکوت طاری ہو گیا۔ میں وہ شادی توڑ نہیں سکتی۔ آگ نے پھر کوئلوں کو تعاقب کیا اور بھڑک کر اعصاب پر طاری ہوئی۔ وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سناٹے میں جوزف کے ہاتھ سے گری انگوٹھی کی آواز نے آہٹ پیدا کی، مگر وہاں کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس سلطنت جس کا ایتھن کو صدیوں سے غرور تھا، آج صرف راکھ لگ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ ایتھن نے بغور زاریہ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر مزاح کے تاثرات تلاش کرنے لگا، مگر وہاں فقط سنجیدگی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے برعکس ایتھن کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ ان کی بیٹی، ان کی شہزادی، بغیر انہیں اطلاع دیے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزرا، اتنا طویل کہ وہ خاموشی روح کو چیختی چیخنے پر مجبور کرنے لگی۔ طویل وقفے کے بعد جب ایتھن بولے تو فقط اتنا، کون ہے وہ؟ میرا دوست ابراہیم، زاریہ نے کہا۔ مذہب؟ ان کی سرد آواز زاریہ کی سماعتوں میں گونجی۔ اسلام۔ ایتھن کے تن بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ انہوں نے سختی سے آنکھیں میچی۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ بابا، زاریہ آگے بڑھی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے روکا اور ایک قدم پیچھے لیا۔ نہیں زاریہ، میں کہہ رہا ہوں کہ کہو یہ جھوٹ ہے۔ ان کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ کوئی اور حکم ہوتا تو زاریہ فوراً مان لیتی، مگر یہ سچ ہے۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آنسوؤں نے سارا چہرہ بھگو دیا تھا۔ اس نے توقع نہ کی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میں وضاحت دے سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، ایتھن نے اعلان کیا۔ تقریب کا اختتام ہوا۔ آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں اور آپ کے آنے کا شکریہ، وہ کہہ کر اوپر اپنے کمرے میں جانے لگے۔ زاریہ فوراً سے ان کے پیچھے لپکی۔ وہ سیدھا جا کر بیڈ پر بیٹھے۔ زاریہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے ان کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بابا میری بات سنیں۔ ایک مسلمان سے؟ بابا وہ بہت اچھا ہے۔ عیسائی کم پڑ گئے تھے دنیا میں۔ بات مذہب کی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ پاکستان سے ہے اور جج بن چکا ہے۔ کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا پاکستان میں؟ اس کے باپ کی ایک فیکٹری ہے۔ ایک فیکٹری؟ پاکستان میں ایک فیکٹری خریدنے جتنی تنخواہ ہر ماہ میرے سب ملازموں کو ملتی ہے۔ آپ کو دولت سے کیا؟ زندگی بغیر خوراک کے نہیں گزاری جا سکتی۔ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں کہ اتنے رئیس و امیر شخص نے اپنی محبوب بیٹی کی شادی ایک غریب مسلمان سے کی ہے؟ پیسہ معنی نہیں رکھتا بابا، تو کیا معنی رکھتا ہے؟ جوزف کا میری کمپنی میں آدھا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ تم بہت خوش رہتی، مجھے بھی فائدہ ہوتا رہتا کاروبار میں۔
آپ مجھے بیچنا چاہتے تھے؟ اپنی بکواس بند کرو، وہ دھاڑے تھے۔ زاریہ بے اختیار جامد ہوئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے، خاص طور پر اس کے لیے کبھی اس کے باپ نے استعمال نہیں کیے تھے۔ بابا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ چلی جاؤ، غائب ہو جاؤ میری نظروں سے، کبھی نظر نہ آنا، وہ سختی سے بولے۔ چند لمحے وہ اپنے باپ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس کے پیچھے ہی کمرے میں اس کی والدہ بھی داخل ہوئی اور بازو سے کھینچ کر زاریہ کو سیدھا کیا۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہو نیچے؟ انہوں نے پوچھا۔ مما، یہ سچ ہے۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی اور ان کا ہاتھ زاریہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ زاریہ نے اپنے رخسار کو بے یقینی سے چھوا۔ ہر جگہ ہماری بدنامی کروا دی تم نے۔ شادی کا تو ٹھیک تھا، میں تمہارا ساتھ دے دیتی، مگر ایک مسلمان سے شادی؟ جیسس، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ زاریہ نے کچھ نہ کہا۔ شاید اس کی ماں یہ سن چکی تھی کہ ابراہیم مسلمان ہے۔ پھر اس کی ماں کی آنکھیں پھیلیں اور انہوں نے زاریہ کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کہیں تم نے بھی تو اسلام قبول نہیں کر لیا؟ بتاؤ زاریہ۔ نہیں، میں عیسائی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آج ہو کل اس کے ساتھ رہ کر تم بھی اس کے نقش قدم پر چلنے لگو گی۔ تم ایسا کرو، اسے چھوڑ دو، تم طلاق لے لو، ہم بات دبا لیں گے۔ زاریہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ الفاظ کا لبوں سے ادا ہونا ہی تھا کہ زاریہ کی ماں نے پے در پے 3 سے 4 تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیے۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ایک غیر مذہبی مرد سے محبت نہیں کر سکتی، وہ گنہگار ہے۔ اس بار بھی زاریہ نے کچھ نہ کہا۔ مزید چند باتیں سنا کر اس کی ماں جا چکی تھی۔ زاریہ بے اختیار بیڈ پر گر سی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری رات گزر گئی اور وہ روتی رہی۔ پھر سورج نکلتے وقت اس کی ہچکیوں کے درمیان آنکھ لگ گئی۔ 4 گھنٹے بعد ملازمہ کھانا دینے آئی۔ وہ کبھی بھی کمرے میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، مگر آج اسے بلانے اس کا باپ نہیں آیا تھا۔ اب شاید وہ کبھی نہیں آئے گا۔ زاریہ کھانا کھانا نہیں چاہتی تھی، مگر جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ حواسوں پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے اٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ نہا دھو کر جب وہ نیچے آئی تو ایتھن آفس میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ زاریہ فوراً اپنے باپ کے پاس گئی اور ان کے بازو پکڑ لیے۔ بابا، آپ ناراض ہیں؟ بابا، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، پلیز بابا۔ ایتھن نے سختی سے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑے رکھا۔ اگر زاریہ کی حالت دیکھتے تو بلا شبہ نرم پڑ ہی جاتے، اور وہ اس وقت نرم پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ زاریہ، میں نے کہا تھا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ پھر میں کس سے بات کروں گی؟ آپ کے علاوہ میرا کوئی اچھا دوست بھی نہیں ہے۔ میرا بریف کیس لے کر آؤ ہنی، انہوں نے زاریہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی ماں سے کہا۔ بابا، آپ ایسے کریں گے تو میں چلی جاؤں گی، زاریہ نے کہا۔ تو چلی جاؤ، انہوں نے سفاکی سے کہا۔ زاریہ نے ان کے چہرے پر اس وقت کوئی شفقت یا محبت نہیں دیکھی تھی۔ کیا؟ انہوں نے خود کو پوچھتے سنا۔ چلی جاؤ، تمہارا ہم سے تعلق ختم ہو گیا۔ سب ملازموں نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ زاریہ کی ماں تھم گئی۔ درخت پر بیٹھے پرندوں تک نے سانس روک لیا۔ بابا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بار زاریہ کی ماں بول اٹھی۔ اسے جانے دو، اس سے زیادہ میں نہیں سہ سکتا، میں اسے مسلمان ہوتے نہیں دیکھوں گا۔ بچی ہے، نادان ہے، میں نے سزا دی ہے، سمجھ جائے گی اور اس سے طلاق لے لے گی۔ اس طرح نہ کریں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ وہ کیسے رہے گی ہمارے بغیر؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سوچیں۔ اس نے یہ کام کرنے سے پہلے اس بارے میں سوچا؟ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زاریہ نے چند لمحے ٹھہر کر اپنے باپ کو دیکھا، پھر بغیر احتجاج کیے بیرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ زاریہ کی ماں نے بھاگ کر روکنا چاہا، مگر ایتھن نے انہیں روک لیا۔ اسے جانے دو، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ نہیں رہ پائے گی، زاریہ کی ماں نے کہا۔ بالکل، وہ نہیں رہ پائے گی، کیونکہ یہ دولت اور یہ آسائشیں اسے صرف یہی میسر ہو سکتی ہیں۔ اس بات پر زاریہ کے قدم دہلیز پر تھم گئے اور اس نے مڑ کر نگاہوں میں درد لیے اپنے باپ کو دیکھا، جیسے ان کی سوچ پر افسوس کر رہی ہو۔ ہمیشہ سے لے کر آج تک آپ میرے جذبات کو دولت کے ترازو میں تولتے رہے۔ آپ کو ہمیشہ یہی لگا کہ اگر میں خوش رہوں تو صرف اسی لیے کہ میں آپ کی دولت کے سائے میں ہوں اور میری ضرورتیں اور خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری خوشی کی وجہ آپ کی محبت بھی تو ہو سکتی ہے؟ کیا ایک بیٹی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرے؟ ایتھن کی آنکھوں میں مناظر گھومنے لگے، جہاں وہ انگلی پکڑ کر زاریہ کو چلنا سکھا رہے تھے۔ یاد ہے بابا، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ محبت وہی طاقتور ہوتی ہے جو عزت بخشتی ہے، اور آپ کی محبت صرف پیسہ تھا جس نے آپ کو عزت اور طاقت بخشی، اور میں سمجھتی رہی کہ میری طاقتور محبت آپ ہیں جس کی وجہ سے میری عزت ہے، اور میں اس بات پر غرور کرنے لگی تھی، مگر یہی محبت آج میرے لیے شیشے کی مانند ثابت ہو رہی ہے، جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ اپنی پرانی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ ایتھن نے زاریہ کی طرف نہیں دیکھا۔
وہ دور کھڑے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہے تھے۔ زاریہ نے ان کی مستقل مزاجی سے اکتا کر رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ گئی۔ دہلیز پار کرنے سے پہلے وہ بولی، آپ کو یقین ہے کہ میں ضرورت کے وقت واپس آؤں گی؟ وہ طنزیہ ہنسی، پھر سر نفی میں ہلایا۔ میں زاریہ خداوند کو گواہ رکھ کر یہ قسم کھاتی ہوں کہ اب اس دہلیز کو میری لاش یا پھر وہ بھی نہیں پار کرے گی۔ ایک آنسو زاریہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا اور بہت سے ارمانوں کو ساتھ بھگو گیا۔ زاریہ کے قدم باہر چلے گئے اور گلبرٹ ولا کی دیواریں، ساری یادیں اپنے ساتھ لیے سنسان کڑی رہ گئی۔ حال مسز آرین کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور نیند نے ان کے حواسوں پر بسیرا کر لیا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھیں کہ وہ زاریہ سے زارین کیسے ہوئیں، اور بلا شبہ ایک دن ایک شخص ضرور انہیں شانوں سے تھامے گا، اور وہ دن بہت قریب تھا، بہت قریب۔ عدنان جب مقصود صاحب کے دفتر میں حاضر ہوا تو وہ کچھ دیر اسے گھورتے رہے، جیسے پہچان کر رہے ہوں، پھر اٹھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ عدنان کی نگاہوں میں تعجب تھا۔ کیسے ہو؟ سلام کے بعد انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں۔ فلائٹ کیسی رہی؟ چائے، جوس یا کافی پیو گے؟ کافی اگر مل جائے تو بہتر ہے، اس نے بلا جھجک کہا۔ تھک تو وہ کافی گیا تھا۔ مقصود صاحب نے کافی کا آرڈر دیا اور اس کی جانب دیکھ کر بولے، ماشاءاللہ قد تو بہت نکال لیا ہے۔ جب میں جوان تھا تو پورے محلے میں میرا سب سے اونچا قد تھا، اور اب اشر کا میرے جتنا ہے، 5 فٹ 9 انچ، اور تم ماشاءاللہ 6 فٹ کے لگتے ہو۔ عدنان مسکرایا۔ تعریف کا شکریہ۔ بابا نے کہا تھا کہ عزیز صاحب کے گھر جانے سے پہلے مقصود صاحب پہ مل لینا، اسی لیے میں آیا تھا، اور مجھے ایڈریس بھی بھول گیا ہے۔ کیا آپ مجھے ان کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ تم کافی پیو جب تک میں تھوڑا کام کر لوں، پھر دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ عدنان ساری لا کر وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پاکستان، لاہور۔ امیرہ اور اشر عزیز صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ باہر رات کی تاریکی چھا رہی تھی اور ہر جانب خاموشی تھی۔ عزیز صاحب نے کھانا کھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ امیرہ کا آخری نوالا تھا اور اشر احتیاط سے پلیٹ میں سے ہر چاول کا دانہ صاف کر رہا تھا۔ یہ عادت اسے عزیز صاحب سے ہی لگی تھی کہ وہ رزق کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا، جبکہ امیرہ اکثر کھانا آدھا چھوڑ دیتی یا آخر کے چند لقمے چھوڑ کر کہتی کہ اس سے زیادہ نہیں کھایا جا رہا۔ جب ان دونوں نے کھانا ختم کیا تو عزیز صاحب نے کھنکار کر ان دونوں کو متوجہ کیا، مگر اشر نے بریانی کی دوسری پلیٹ کھانے کے لیے پکڑ لی۔ عزیز صاحب نے ہنس کر سر نفی میں ہلایا۔ ابراہیم کا بڑا بیٹا آ رہا ہے اور وہ یہیں رہے گا جب تک وہ چاہے۔ اشر نے الجھ کر عزیز صاحب کو دیکھا اور امیرہ کا برتن جمع کرتا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ کون؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ سب سے بڑا بیٹا، وہ پہلے بھی یہاں بچپن میں آ چکا ہے۔ عدنان؟ اشر نے پوچھا۔ عزیز صاحب نے سر کو جنبش دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کمپنی دو جب تک وہ یہاں رہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی رہنمائی کرتے رہنا، عزیز صاحب نے اشر کو سمجھایا۔ جی بابا، اشر نے سر اس بات میں ہلایا، البتہ میرا اس کا نام سن کر ہی جامد ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات آ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب اب اشر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ماضی۔ 8 سالہ امیرہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی ننھے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر گملے میں ڈال رہی تھی۔ وہ عید کا تیسرا دن تھا۔ امیرہ ایک سبز رنگ کے چھوٹے فراک میں ملبوس تھی، جو گھیرے سے مٹی سے بھر گیا تھا اور مشکل سے کندھوں تک آتے اس کے گھنگریالے بال بار بار اس کے چہرے پر آ کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ مٹی والے ہاتھوں سے احتیاط سے لٹ پیچھے کرتی، مگر پھر بھی مٹی اس کے رخسار اور ناک پر لگ چکی تھی۔ دفتن دستک پر چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ابراہیم صاحب ایک 9 سالہ صاحبزادے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر عزیز صاحب بھی باہر آ گئے اور ان دونوں سے گلے مل کر حال چال دریافت کیا۔ آواز پر امیرہ نے سر اٹھا کر پہلے ان دونوں مردوں پھر اس بچے کو دیکھا جو سفید شلوار قمیص پر بھورے چھوٹے کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس ننھے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ بار بار اپنے بال درست کرتا جا رہا تھا، جیسے اس سے تو ضروری کوئی کام ہی نہ تھا۔ عزیز صاحب نے جب امیرہ کو دیکھا تو ڈانٹ کر اپنے پاس بلایا۔ وہ ہنستی ہوئی اثر نہ لیتی ہوئی اپنے کپڑے صاف کرتی آ گئی۔ عزیز صاحب نے ان دونوں سے اپنی بیٹی کو متعارف کروایا۔ وہ آنکھیں جھپکا کر عدنان کو دیکھ رہی تھی۔ امیرہ کے تعارف پر عدنان نے اپنے بال درست کیے اور سلام لیتا اندر چلا گیا۔ اندر وہ لوگ صوفے پر جا کر بیٹھے جہاں اشر پہلے ہی صوفے پر بیٹھا لالی پاپ چوستے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے آنے پر اشر نے جا کر سلام لیا، پھر واپس ٹی وی پر توجہ دی، جیسے اس کے لیے ٹی وی اور لالی پاپ زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ امیرہ جا کر اپنے باپ کی گود میں بیٹھ گئی اور عدنان کو گھورنے لگی، جو کچھ تذبذب سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ امیرہ نے بات کے درمیان میں اپنے باپ کو روک کر پوچھا، کیا میں یہ والے بھائی سے دوستی کر لوں؟ عزیز صاحب نے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور اشر کو بھی جا کر کھیلنے کا اشارہ کیا۔ اشر نے ختم شدہ لالی پاپ منہ سے نکال کر اطلاع دی کہ اسے اور چاہیے۔
اتنے نہیں کھانے، پہلے ہی آگے والے 2 دانت غائب ہو گئے ہیں، ابراہیم صاحب نے مسکرا کر کہا۔ چچی نے کہا تھا وہ بلی لے گئی ہے، میری غلطی نہیں ہے، اشر نے معصومیت سے کہا۔ عزیز صاحب اور ابراہیم صاحب نے ہنس کر اسے ایک اور لالی پاپ دے دیا۔ تم لالی پاپ کھاتے ہو؟ امیرہ نے عدنان سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچے کھاتے ہیں اور والدہ کہتی ہیں کہ میں اب چھوٹا نہیں رہا، میں سب سے بڑا بھائی ہوں۔ امیرہ نے اسے ایک لالی پاپ اٹھا کر دیا۔ کھا لو، میں کہہ رہی ہوں نا۔ عدنان نے مسکرا کر وہ لے لیا اور بولا، جب پیاری لڑکی دیتی ہے تب صرف میں لے لیتا ہوں۔ امیرہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے بالوں کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس نے منہ بسور کر امیرہ کو دیکھا۔ میرے بالوں کو ہاتھ لگانے والے مجھے پسند نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں پسند ہوں۔ نہیں ہوں تو آ جاؤں گی۔ پاپا کہتے ہیں کہ میں ان کی پرنسس ہوں اور میں سب کو پسند آ جاتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امیرہ۔ سمیرہ، اچھا نام ہے۔ نہیں، امیرہ، اس کا مطلب ہے کہ میں ایک امیر لڑکی ہوں، دنیا کی سب سے امیر لڑکی۔ یہ کس نے کہا؟ اشر نے۔ اگلے دن اشر روتا ہوا عزیز صاحب کے پاس آیا، اس کا ننھا ہاتھ اپنے بالوں کے اندر تھا۔ کیا ہوا؟ عزیز صاحب نے پوچھا۔ امیرہ نے میرے بال کھینچے۔ اسی وقت صوفے پر بیٹھے عدنان کو اپنے بالوں کی فکر پڑ گئی۔ اس نے بال کیوں کھینچے تمہارے؟ عزیز صاحب نے پوچھا۔ میں جب اس کی بات نہیں مانتا وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ اشر نے اپنا ننھا چہرہ اپنے باپ کے شانے پر رکھ کر اونچا رونا شروع کیا۔ اس کے رونے میں 80% ڈرامہ اور 20% بغیر آنسو کی آوازیں تھیں۔ عدنان نے تھوک نگلا۔ تب ہی اسے امیرہ نے آواز دے کر بلایا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کی جانب گیا۔ اب ہر کسی کو اپنے بال عزیز ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ پتہ ہے میرے بابا کے پاس ایک جادو والی کتاب ہے، امیرہ گلاب کے پھول کی پتیاں صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ عدنان متعجب ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ کون سی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بابا وہ پڑھتے ہیں اور پھر جو کہتے ہیں سب انہی کی بات سنتے ہیں۔ وہ قانون کی کتاب کی بات کر رہی تھی جو عزیز صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے۔ عدنان کو خوشگواری حیرت ہوئی۔ سچ میں؟ ہاں، امیرہ نے سر ہلایا۔ چلو جا کر دیکھیں۔ وہ عدنان کا ہاتھ پکڑے اسے اسٹڈی میں لے آئی۔ وہاں ایک بھاری موٹی کتاب بک شیلف کے دوسرے خانے میں امیرہ کی پہنچ سے دور رکھی ہوئی تھی۔ امیرہ نے نچلا لب باہر نکال کر منہ بنایا۔ بابا ہمیشہ اسے مجھ سے دور ہی رکھتے ہیں۔ رکو، میں مدد کرتا ہوں۔ عدنان نے پاس رکھا میز دھکیل کر بک شیلف کے قریب کیا اور چڑھ کر کتاب نکالنے لگا۔ امیرہ نے شرارت سے اس کی ٹانگ کو دھکا دیا اور وہ کتاب لیے اس کے ساتھ ہی زمین پر جا گرا۔ آواز پر عزیز صاحب وہاں آ گئے اور ان دونوں کو زمین بوس پڑا کر اٹھانے لگے۔ آپ لوگوں کو چوٹ تو نہیں لگی؟ عزیز صاحب نے دونوں کو اٹھا کر سیدھا کیا تو انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور بہادری دکھانے کی بھرپور اداکاری کی، البتہ دونوں ہی اپنے گھٹنے پکڑ کر بیٹھے تھے۔ عزیز صاحب نے سر نفی میں ہلا کر انہیں دیکھا، پھر وہ کتاب اٹھا کر ہاتھ میں لی۔ یہ کس نے نکالی؟ امیرہ نے فوراً عدنان کی جانب اشارہ کیا۔ عدنان معصومیت سے بولا، لیکن امیرہ نے کہا تھا کہ یہ ایک جادوئی کتاب ہے۔ عزیز صاحب مسکرائے۔ لیکن اس کتاب کو ابھی پڑھنے کی آپ دونوں کی عمر نہیں ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے تب جتنا چاہے جادو کر لینا۔ انہوں نے کتاب واپس رکھ دی اور ان دونوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ عدنان نے امیرہ کی اٹھنے میں مدد کی اور دونوں اسٹڈی سے باہر آ گئے۔ مجھے پتہ ہے تم نے جادوئی کتاب والی کہانی بنائی ہے، تم بہت اچھی کہانیاں بناتی ہو، دیکھنا تم بڑی ہو کر بھی کہانیاں بناؤ گی اور اپنی کتابیں لکھو گی۔ تم بھی تو کہانیاں بناتے ہو، تم بھی اپنی کتاب لکھو گے، مجھے پتہ ہے۔ عدنان نے سر نفی میں ہلا لیا۔ میں ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں، اگر میں نے کبھی کتاب لکھی تو میں اس میں سچ لکھوں گا۔ اب بتاؤ، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ امیرہ نے پوچھا۔ تھوڑی سی لگتی ہو۔ زیادہ کب لگوں گی؟ جب بڑی ہو جاؤ گی۔ جب ماما آ جائیں گی؟ اس نے پوچھا۔ عدنان نے الجھ کر پوچھا، تمہاری ماما کہاں ہیں؟ بابا نے کہا ماما کو اللہ تعالیٰ نے پاس بلا لیا ہے کیونکہ وہ اچھی تھیں۔ جو اچھا ہوتا ہے اللہ اسے پاس بلا لیتے ہیں کیونکہ اس کا دنیا میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بھی تو اچھا ہوں، میں کیوں نہیں گیا؟ جب اور زیادہ اچھے ہو جاؤ گے تب چلے جاؤ گے، میں بھی تبھی جاؤں گی۔ اور زیادہ اچھا میں کب ہوں گا؟ مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے۔ عدنان نے بے صبری سے پوچھا۔ جب تم ماما جتنے بڑے ہو جاؤ گے۔ حال امیرہ، عزیز صاحب کی آواز پر وہ چونکی۔ جی بابا، وہ فوراً بولی۔ بیٹا اشر کے ساتھ والا کمرہ صاف کروا دو، عدنان وہی رہے گا۔ جی بابا، میں کروا دیتی ہوں۔ امیرہ نے سر ہلایا اور برتن لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے برتن سنک میں رکھے اور اقرا کو کال کر لی۔ فارغ ہو؟ چھوٹتے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک دن کی چھٹی لے کر آئی ہوں، خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے، مجھے تم سے مل کر ضروری بات کرنی ہے، گھر آ جاؤ۔ ہاں، میں ویسے بھی تمہارے گھر آنے ہی والی تھی۔
بابا کا فون آیا ہے، وہ عزیز صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ خیریت؟ ہاں، انہیں کچھ کام ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ چلو صحیح ہے، پھر جلدی سے آ جاؤ۔ اوکے، اقرا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تو پھر رشتے میں عدنان تمہارا کیا لگا؟ اقرا نے بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اور امیرہ عدنان کے لیے کمرہ صاف کر رہی تھیں اور اسی کی باتیں بھی کر رہی تھیں۔ امیرہ اسے سارا معاملہ بتا چکی تھی۔ وہ خود ایک فالتو کپڑے سے گلدان صاف کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس میرے بابا کا دوست کا بیٹا ہے، میں نے تو اسے اب تک دیکھا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا۔ تم اس سے ملنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو؟ ظاہر ہے وہ تمہارا بچپن کا دوست رہا ہے، دیکھنے کا تو تجسس ہوگا تمہیں۔ اب نہیں ہے، اسے تو میں یاد بھی نہیں ہوں گی۔ بچپن میں کہتا تھا کہ بڑا ہو کر میرے لیے گلاب لے کر آئے گا۔ امیرہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لائے گا؟ اقرا بیڈ پر سرہانے درست کر رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا، پتہ ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ 1-2 دن سے زیادہ نہ رہے اور جلدی چلا جائے، میں تو اس سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ آخری بار جب فواد سے کی تھی تو ماشاء اللہ سے نتائج بہت خوفناک تھے۔ اب مجھے مرد حضرات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بے شک، پھر وہ دوست ہو یا کزن، جو نصیب میں ہوگا وہ مل تو جائے گا ہی، سوچ کر یا ڈھونڈ کر کیا کر لینا۔ یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اسی لیے میں کبھی ان معاملات میں نہیں پڑی، بلکہ مجھے تو سونے کا مشکل سے وقت ملتا ہے۔ 3 راتوں سے میں نائٹ ڈیوٹی کر رہی تھی، بہت سے مریضوں کو آدھی رات ایمرجنسی میں لے کر آ جاتے ہیں۔ بھائی اس کے لیے تو ہمت ہونی چاہیے، میں تو خون دیکھ کر ہی گھبرا جاؤں، تم پتہ نہیں کیسے آپریشنز کر لیتی ہو۔ امیرہ نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈر ختم کرنا پڑتا ہے میرو، اگر ایک چیز کو اپنے ذہن پر سوار کر لو کہ وہ بری ہی ہوگی یا خوفناک ہی ہوگی تو وہ ویسی ہی لگتی ہے۔ بات تمہاری ٹھیک ہے اقرا، مگر کچھ چیزیں غیر متوقع بھی ہوتی ہیں، اب اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ امیرہ نے کہا، پھر باتھ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ ترتیب شدہ تھا، مگر شیشے اور سنک پر دھول تھی۔ امیرہ نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور آستین اوپر چڑھانے لگی۔ میرے باتھ روم میں ڈٹرجنٹ پڑا ہے، ذرا مجھے پکڑانا، امیرہ نے کہا۔ اقرا اچھا کہتی باہر چلی گئی، مگر سامنے سے آتے اشر سے بری طرح ٹکرائی، پھر دونوں اپنے بازو رگڑتے پیچھے ہوئے۔ دیکھ کر کیوں نہیں چلتے تم؟ اقرا نے اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے۔ معذرت اقرا آپی، میں تو امیرہ کو بتانے جا رہا تھا کہ میں اس کا فیس واش استعمال کرنے لگا ہوں۔ بالکل بھی نہیں، یہ سن کر امیرہ فوراً باہر آ گئی۔ 6,000 کا تو وہ اکیلا فیس واش لیا ہے میں نے، لندن سے، اسے کیسے دے دوں؟ وہ بولی۔ 6,000؟ اب تو میں ضرور لگاؤں گا، میں بھی دیکھوں مہنگا فیس واش لگا کر مہنگا لگتا بھی ہوں یا نہیں۔ وہ ہنستا ہوا امیرہ کے کمرے کی جانب بھاگا۔ امیرہ بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اقرا نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ بلا شبہ اس کے قد اور عمر میں ہی اضافہ ہوا تھا، باقی وہ ابھی بھی پرانا اشر ہی تھا۔ اس نے اپنے سر پر ٹوپی کو درست کیا۔ وہ جس کمرے میں موجود تھا وہ کمرہ چھوٹا، آرام دہ اور خاموش تھا۔ اس نے جائے نماز کو زمین پر بچھایا اور بسم اللہ سے آغاز کیا۔ کافی لمحے وہ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ معلوم ہوتی تھی، مگر چہرہ واضح نہ تھا۔ وہ کوئی پروردگار کا پسندیدہ بشر تھا، مگر وہ کون تھا؟ اس نے ساری دنیاوی دکھ تکالیف اور معاملات کو مالک حقیقی کے سپرد کیا اور کھڑے ہو کر نماز کا اہتمام کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر کہا، اللہ اکبر۔ ایک خوبصورت مردانہ آواز نے اللہ کی شان کا تعاقب کیا، اور پھر خدائے واحد جسے بخش دے نور قرآنی، وہ کہہ دیا جاتا ہے مومن، فرشتوں کی زبانی۔ سفید گاڑی عزیز صاحب کے گھر کے باہر آ چکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے مقصود صاحب اور دوسری جانب سے عدنان نکلا۔ اس نے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک بوکے اٹھا رکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی نروس نہیں لگ رہا تھا، البتہ وہ پر اعتماد ضرور تھا۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے سلام کرنے والے عزیز صاحب تھے۔ انہوں نے عدنان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر بوسہ دیا، جیسے وہ ان کا ہی بیٹا ہو۔ وہ چونکا، وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پورے دن میں پہلی بار وہ دل سے مسکرایا تھا۔ پھر اس کی نظر اشر پر پڑی، جو بازو کھولے قریب آ رہا تھا اور مسکرا کر حال چال پوچھتے ہوئے اسے گلے لگا رہا تھا۔ وہ دوستانہ رویے میں جواب دیتا ہوا اندر آ چکا تھا۔ راستے میں اس نے وہ بوکے اشر کو دے دیا جو اس نے ملازمہ کو پکڑا دیا۔ وہ جا کر لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں لوازمات رکھ دیے گئے۔ ایک جانب کھجور، کاجو، بادام، اخروٹ، پستہ اور کھیر تھی اور درمیان میں جوس، جبکہ دوسری جانب کچھ فینسی لوازمات یعنی لیز، بسکٹ اور نمکو وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اور معجزاتی طور پر اشر کا دھیان آج کھانے کی جانب بالکل نہیں تھا۔ وہ عدنان کے برابر بیٹھا اس کی شخصیت کو متاثر کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عزیز صاحب اب باری باری اس سے اس کے گھر والوں کا پوچھ رہے تھے۔ امیرہ اپنے کمرے میں موجود بال خشک کر رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور سیاہ چکن کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ عموماً پلازو شلوار اور لمبی قمیض ہی پہنا کرتی تھی۔ اقرا گھنٹہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ آج اس کے چہرے پر میک اپ میں سے کچھ نہ تھا۔
اور روز کی طرح ذرا سی لپسٹک لبوں پر لگا لی گئی تھی۔ دوپٹہ درست کرتی وہ نیچے آ رہی تھی جب ٹھٹک کر رکی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے ایک آئینہ لگا تھا اور اس کے نیچے ایک سجاوٹی میز رکھا تھا جس پر گلدان تھا، اور اس گلدان میں آج گلاب کا بوکے ڈالا ہوا تھا جو بالکل تازہ لگ رہا تھا۔ جب کوئی بوکے لے کر آتا تو ضائع کرنے کے بجائے اسے ملازمہ ادھر ہی رکھ دیا کرتی تھی اور وہ وہیں پر کچھ دنوں میں مرجھا جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ فکرہ گونجا، میں جب بڑا ہو کر آؤں گا تو تمہارے لیے گلاب کے پھول لاؤں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اتر کر نیچے آئی اور جیسے ہی لیونگ روم میں داخل ہوئی تو بے اختیار تھم گئی۔ سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو ایئرپورٹ پر اسے ملا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں عزیز صاحب کے الفاظ گونجے، بیٹا ان سے ملو، یہ میرے دوست کے بڑے بیٹے ہیں۔ تعارف پر امیرہ نے تھوک نکلا، پھر اپنے باپ سے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا تو وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ امیرہ سے نگاہوں کا تبادلہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور ابراہیم کے بیٹے نے آخر کار امیرہ حیات کے گھر قدم رکھ ہی دیا تھا۔ اب نہ جانے اور کیا کیا ہونا رہ گیا تھا۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے ریویوز کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔